الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حج 2024 کے اہم نکات۔ توحید باری تعالیٰ دین کی اساس ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ توحید پر ایمان رکھنا اور رسالت پر ایمان رکھنا کسی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد بار نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ خلوت کے گناہوں میں سے بچ جائیں، کیونکہ خلوت کے گناہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو خلوت کے گناہوں سے خبردار کرتا ہوں۔ خلوت کے گناہ عبادت اور تقوی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور ارکان اسلام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں۔ میدان عرفات میں ہی یہ آیت نازل کی گئی کہ دین مکمل کر دیا گیا۔ اب دین مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش موجود نہیں۔ انسانوں کو ہمیشہ خیر کے راستے پر چلنا چاہیے اور دین اسلام کی بنیاد بھی خیر پر ہے۔ مسلمانوں کو حیا پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور حیاداری کو فروغ دینا چاہیے۔ بے حیائی کا فروغ معاشروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ایسا انسان جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی بہت اجر پائے گا۔ صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وعدوں کو نبھانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ قطع رحمی کرنے والا رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر یعنی حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ مشکلات کا شکار اپنوں کی مدد کرو۔ اگر حاکم یا علماء کی بات سے اختلاف ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ نوجوانوں اور مردوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ فاحش کاموں کو چھوڑ دیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے ان کے تقوی میں اضافہ ہو۔ جب فاحش کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے وہ معاشی تباہ ہو جاتی ہیں، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا ہمہ وقت خیال رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ کبھی بھی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا خون گرانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اسلام کبھی بھی یہ جائز نہیں دیتا کہ خودکشی کا ارتکاب کیا جائے۔ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے گویا وہ عبادت نہیں کرتے۔
دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے، شراب، زنا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تمام مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی بھی تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کسی پر الزام لگائے، خصوصاً عورتوں پر الزام لگائے، تو ایسے لوگ کبھی بھی رحمت کے حقدار نہیں ہوتے۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، کسی عورت کو دوسری عورت کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ انسان کو بدگمانی کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ اے مسلمانوں، غیبت کرنے سے بچ جاؤ۔ غیبت کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حج مبرور کا اجر جنت کی صورت میں ملے گا۔ حاجیوں کو چاہیے کہ مناسک حج مکمل ادا کریں۔ وقوف عرفات اہم ترین ہے، لیکن دیگر ارکان حج بھی ادا کرنے چاہیے۔ آج کے دن دعا کرنے کی بہت فضیلت ہے، خصوصاً حجاج اکرام کو دعا کرنی چاہیے۔ میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حجاج اکرام کو چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حجاج اکرام ایام تشریق کا خاص خیال رکھیں اور اپنی عبادات جاری رکھیں۔ حج کے تمام مناسک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کیا جائے۔ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اہل فلسطین کو یہود سے آزادی عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے دعا کریں۔ تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مشکلات ختم کر دے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی یہ دعا قبول کر لے۔ دنیا بھر میں جو بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حجاج اکرام کے لیے یہ بہترین انتظام کرنے پر سعودی حکمران بھی دعا کے مستحق ہیں۔ امت مسلمہ میں جو لوگ بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم کرے اور عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔